یعقوب علی کے لیے روشنی بن کر آیا ہے، 2 سال سے اپنے گھر نہیں گیا لیکن اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اب علی کو افسوس ہو رہا ہے، اسے میرال پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ زبردستی میرال کو پارٹی سے نہ لے کر آتا تو شاید کچھ عرصے کے بعد علی بھی باپ بن جاتا۔ لیکن پھر علی کے مائنڈ میں ایک کریٹیو کوسچن آتا ہے، وہ یعقوب سے پوچھتا ہے، یار یعقوب یہ بچہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ پھر یعقوب کے دل سے آواز آتی ہے، سر میں تو 2 سال سے آپ کے پاس ہوں، ایک پل کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہوا، مجھے تو خود گھر سے فون آیا ہے کہ تمہارے ہاں بچہ ہوا ہے۔ پھر علی یعقوب سے کہتا ہے، تمہیں اس وقت اپنے بیوی بچوں کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ لیکن یعقوب کے دل سے آواز آتی ہے، وہ کریکشن کرتا ہے علی کی، سر بچہ ایک ہوا ہے، آپ کہیں آپ اپنے بیوی بچے کے پاس جاؤ۔ اگر آپ پاکستانی ڈراماز کے ریویوز، روسٹنگ اور پریڈکشنز چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اب علی بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہے، اگر اس کے ہاں بھی بچہ ہو جائے تو شاید میرال سدھر جائے۔ پھر علی کو 13 ڈرامہ کا میرب اور مرتسم کا سب سے پاپولر سین یاد آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرامہ بلاک بسٹر بن گیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو وہ سین بتائے دیتا ہوں۔ میرب مرتسم کے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی کر رہی تھی جیسے میرال کر رہی ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی مرتسم کو۔ پھر ایک دن مرتسم کو غصہ آ گیا تھا، وہ میرب کو کمرے میں لے گیا، لیکن جب میرب باہر نکلی تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کپڑے صحیح جگہ پر نہیں تھے، میرب رو رہی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور پھر وہ اپنے پیرنٹس کے ہاں چلی گئی تھی۔ اندر کیا ہوا تھا یہ ہمیں اس ڈرامہ کے میکرز نے نہیں بتایا تھا، لیکن شاید علی وہ بات جانتا ہے۔ اور بچہ ہونے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جیسے یعقوب کے ہاں ہوا ہے، لیکن دونوں صورتوں کے اندر ہی علی کو یقین ہے میرال کو اس سے محبت ضرور ہو جائے گی، کیونکہ میرب کو بھی مرتسم کے ساتھ ہو ہی گئی تھی۔ بس اب علی کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے بچہ۔ علی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ یعقوب کی آواز علی کے کانوں میں پڑتی ہے، اور یعقوب علی سے کہہ رہا ہوتا ہے، سر میرا بھی تھوڑا سا تجربہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں میڈم جی کو مناؤں؟ جس پر علی حیران، پریشان اور غصے کے ساتھ یعقوب کی جانب دیکھتا ہے، لیکن پھر یعقوب کی آنکھیں جواب دیتی ہیں، سر جی میں میڈم کو آپ کے لیے مناؤں گا، اور جب چھوٹی میڈم پوری مان جائیں گی پھر آپ کو بلاؤں گا۔ ادھر دادی بھی منا رہی ہے میرال کو، اور اسے بتا رہی ہے، یہ جو تم بزنس دیکھ رہی ہو اسے اسٹیبلش کرنے میں زندگیاں لگی ہیں۔ جب تمہارے نانا اس شہر میں آئے تھے تو سائیکل کے ٹائروں کو پنچر لگاتے تھے، پھر انہوں نے پنچر لگاتے لگاتے اتنی محنت کی کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے شوگر ملز اور ٹیکسٹائل ملز بھی لگا لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔